میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے طور پر کوشش جاری ہے ظالموں کی، فتنہ قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہے ان کی پوری کوشش ہے، فتنہ شکیل بن حنیف آپ نے سنا ہوگا، ان کی پوری کوشش ہے، مرزا احمد قادیانی اس کی کوشش ہے، ان کے ماننے والوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو، معصوم لوگوں کو جا کر تبلیغ کریں اور اس عقیدے سے ان کو ہٹا دیں اور ان کو کافر بنا دیں، ہم اپنے راستے میں ان کو بلا لیں۔ بہت ہی قابل احترام بزرگ و عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یوم جمعہ کا بابرکت وقت عطا کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح جس طرح وہ کمزور پڑتا ہے زنگ لگ جانے کی وجہ سے، ایمان کو بھی اگر زنگ لگ جائے تو وہ بھی کمزور پڑ جائے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کبھی گھٹ بھی جاتا ہے، کبھی بڑھ بھی جاتا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ امید اور خوف، امید بھی ہو اللہ پر بخشائے جانے کی، اور خوف بھی ہو اللہ کے پکڑ کی۔ امید اور خوف کے درمیان کے حصے کو ایمان کہتے ہیں۔ نہ اللہ پر امید ہو، نہ اللہ کا خوف ہو، تو گویا کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے ایمان میں پختگی ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی بد اعمالیوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور کبھی ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بعض گناہوں کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان اس گناہ کو کرتا ہے تو گویا اس کے دل سے ایمان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ہوا میں اٹکا رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ایمان آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے، ابھی ذکر ہوا تو میں عرض کر دوں، زنا کے بارے میں فرمایا۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو اگر کوئی انسان اسے کرتا ہے تو جب تک وہ کرتا ہے ایمان والا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں، زنا کی حالت میں موت آ جائے تو گویا کہ وہ کافر مرا، مسلمان نہیں مرا۔ اس گناہ سے جب وہ ہٹ جاتا ہے پھر ایمان لوٹ کر آتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بد نگاہی کی وجہ سے کثرت سے اگر بد نگاہی انسان کرنے لگے، غیر محرموں کو دیکھنے لگے، اللہ حفاظت فرمائے، اس سے بھی ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ تمہید عرض کر رہا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان صبح میں مسلمان ہوتا ہے، شام کے ہونے سے پہلے کافر ہوتا ہے۔ کبھی رات کو مسلمان سوتا ہے، صبح جاگنے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان کی حفاظت کرنا ایمان والے کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو اب ایمان قبول کرتے کوئی بھی 60 سال اور 70 سال کی عمر میں آ کر اسلام میں آ جاتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو ان کا پہاڑوں جیسا ایمان ہوتا تھا۔ کہہ دیتے، کوئی کہتا کہ پہاڑ ٹل چکا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، یہ مان سکتے تھے، اور جس نے ایمان لایا ہو اس کو وہ ایمان سے ہٹا ہے یہ کوئی نہیں مانتا تھا۔ اتنا پختہ ایمان ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں پیاروں، میں اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے اندر قدم قدم پر آپ پوری نظر رکھنا پڑے گا، اور پھونک پھونک کر آپ کو چلنا پڑے گا، قدم رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ الگ الگ طرح سے ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اس سے پہلے کا زمانہ تھا انبیاء علیہ نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بشارت دیا کرتے تھے، دیگر انبیاء بھی دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ تمام نبیوں کے بعد آئے، وہاں کو سلسلہ مکمل ہو چکا، خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں۔ اس زمانے میں بھی جبکہ پیغمبروں نے بشارت دی، رسولوں نے بشارت دی، اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ موجود ہیں، باحیات ہیں، اس دور کے اندر بھی ظالموں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایسے اس زمانے بھی جس دور کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس دور کے اندر بھی کذابوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی زمین پہ موجود ہے، نبی مدینہ شریف میں موجود ہے، نبی مکہ شریف میں موجود ہیں، باحیات ہیں، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، جس میں مسیلمہ بن کذاب، یہ مسیلمہ جو کہا جاتا ہے وہ کذاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دعویٰ کیا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بعد میں آنے والا، اس نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کے زمانے میں بھی جب زمین پر نبی موجود ہیں اپنے ذات کے ساتھ، اس وقت بھی ظالموں نے، کذابوں نے، جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، اور نبی آخر الزمان صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا تو کیا کہنا، اور بھی ظالم پیدا ہوئے۔ ایک مضبوط عقیدہ،
ایک ایسا عقیدہ بگاڑنے کی انہوں نے کوشش کی کہ اگر مسلمان اس عقیدے کے اندر 100 نمبر میں 99 نمبر بھی لائے پھر بھی وہ کافر ہے۔ 100 میں 99 نمبر لایا، ایک نمبر نہیں تھا، بس اس کا ایمان نہیں، ایک نمبر پر 99 نمبر پر اس کا ایمان ہے، پھر بھی وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ ایک ایسے عقیدے پر لوگوں نے، ظالموں نے ڈاکہ ڈالنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں سے لڑنا چاہا اور خواہش کی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تقریباً حضرات صحابہ شہید ہوئے اس مسئلے کے اندر۔ حضرات قراء اکرام تقریباً 750-800 قراء اکرام کو شہید کیا گیا۔ حضرات صحابہ اس مسئلے کے اندر شہید ہوئے، مسئلے ختم نبوت میں۔ اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، مگر آپ کے بعد بھی ہم نبی بننا چاہتے ہیں، آپ اپنا نبوت کا تاج ہمیں پہنا کے چلے جائیے جاتے ہوئے۔ ایسا کہنے والوں نے بھی کہا۔ ایک ایسا عقیدہ ہے، قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اس پر دلیل دیتے ہیں، مدلل طور پر یہ کہتے ہیں کہ نبی محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حدیث پاک کی تقریباً 200 حدیث پاک کے تقریباً 200 ایسے احادیث ہیں جو پورے طور پر یہ کہتے ہیں کہ نبی محمد الرسول اللہ یہ آخری نبی ہیں۔ عقائد کو بگاڑنے والوں نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، آدم سے پہلے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ عرش پر اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا۔ یہ کہہ کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی آخری نبی نہیں ہے، پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے نبی۔ جب آدم نہیں تھے، شیس نہیں تھے، ابراہیم نہیں تھے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ نہیں تھے، تمام انبیاء سے پہلے کے نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں، یہ پہلے نبی تھے۔ گویا کہ آخری نبی عیسیٰ ہیں، اب اس کے بعد عیسیٰ کے بعد ہم نبی ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ مرزا احمد قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، آج بھی چاہتے ہیں کہ امت کے اندر ایک فرقہ مضبوط بن جائے۔ آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے اس عقیدے کے ذریعے۔ ایک بڑا سنجیدہ عنوان ہے، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ یہ حدیث تمہیں ذہن میں رکھو، اردو ذہن میں رکھو۔ کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو کوئی نبی پھر آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے؟ ہر صورت میں نہیں آ سکتا۔ آسمان زمین کی جگہ پر، زمین آسمان کی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ کھجور کا درخت ناریل پیدا کر سکتا ہے اور ناریل کا درخت کھجور پیدا کر سکتا ہے۔ آم کا درخت امرود پیدا کر سکتا ہے۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بات کو ایک بال کے برابر بھی وہ پیچھے ہٹ گئی یا پورا نہیں ہوئی، یہ ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
آپ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اب جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں یا ہم دوسرے نبی کو ماننے والے ہیں اور اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، آخری نبی ہیں، کوئی اور بھی نبی ہے، آؤ ہم بتائیں گے۔ الگ الگ نبیوں کو، پیغمبروں کو بتا کر اس دور میں لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اتنی باریک بات ہے، اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ایک بات کافی ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہیں پر کہ میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، کوئی جا کر یہ پوچھ لے اس کو کہ تو نبی ہے، اس بات کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے نا؟ کوئی بھی کہیں پر نبی کا دعویٰ کر رہا ہے تو لوگ جائیں گے اس کے پاس پوچھنے کے لیے، جا کر پوچھیں گے نا نبی کا تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس میں تمہاری کیا دلیل ہے، تم نبی ہو؟ بس اتنا پوچھ لینا بھی، کوئی یہ جا کر کسی دعویٰ کرنے والے کو یہ پوچھ لے کہ تم اپنے دلیل سے ثابت کرو کہ تم نبی ہو، یہ پوچھنے والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ نبی میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے قیامت کی صبح تک کوئی بھی ایسا کذاب پیدا ہوگا وہ جھوٹا ہے، ہر صورت میں جھوٹا ہے۔ اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی دائرے اسلام سے خارج ہے، اور جس نے اس بات میں شک کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، صرف شک کیا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں یا نہیں، تو وہ بھی شک کے دائرے کے شک کی وجہ سے بھی وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو اس کا منکر ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ نہیں، وہ تو پورے طور پر 100% صاف طور پر وہ تو کافر رہا، منکر تو کافر ہی ہے، لیکن شک کرنے والا بھی کافر بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے طور پر کوشش جاری ہے ظالموں کی، فتنہ قادیانی جو دائرہ اسلام سے خارج ہے ان کی پوری کوشش ہے، فتنہ شکیل بن حنیف آپ نے سنا ہوگا، ان کی پوری کوشش ہے، مرزا احمد قادیانی اس کی کوشش ہے، ان کے ماننے والوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو، معصوم لوگوں کو جا کر تبلیغ کریں اور اس عقیدے سے ان کو ہٹا دیں اور ان کو کافر بنا دیں، ہم اپنے راستے میں ان کو بلا لیں۔ یہ کوشش چل رہی ہے۔ ہوٹل میں اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہو تو وہ آ کے بازو بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کے بہانے سے پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، شروع کرتے کرتے وہ معصوم جانتا نہیں تھا، کچھ بھی عقائد پر کوئی پڑھا نہیں تھا، وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ فون نمبر لے لیتے ہیں، بعد میں چلتے چلتے اس کا دماغ چاٹتے اس کو کافر ہی بناتے ہیں۔ ہم سن رہے تھے واٹس ایپ پہ ایسی خبریں دیکھ رہے تھے جو گردش کرتی واٹس ایپ پہ وہ آ جاتی ہیں سب کے یہاں، ہم بھی اس طرح دیکھ لیتے تھے کہ اطراف میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے سے تقریباً 150-200 کلومیٹر بڑے بڑے شہروں کے اندر ایسے قذاب مل گئے اور ان کو پھر کلمہ پڑھایا گیا یا ان کو شہر سے باہر بھگا دیا گیا۔ آپ یقین جانیں ابھی حضرات جمعیت علماء کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اچانک میسیج آیا کہ اس عنوان پر خطبہ حضرات بات کرنا چاہیے، اس لیے کہ اتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اتنی دور کی بات نہیں، اب شہر ہندوپور کے اندر بھی وہ فتنہ آ چکا ہے۔
بتائیے، ہندوپور کے اندر، ہمارے شہر کے اندر بھی وہ فتنہ موجود ہے، اس وقت اس کے تبلیغ کرنے والے یہاں پر موجود ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کون ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسا شہر جس شہر کے اندر مدارس کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں پر مساجد کی کوئی کمی نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کی کوئی کمی نہیں ہے، جہاں پر مکاتب کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ایسا شہر ہندوپور جس کا تعارف الحمدللہ دارالعلوم دیوبند تک ہے، اور اس کا تعارف نظام الدین مرکز تک ہے، اور یہیں سے کام چلا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مرکز سے نکل کر ہندوپور آیا، ہندوپور سے نکل کر بنگلور گیا ہے۔ بنگلور والوں کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے۔ ایسے شہر کے اندر وہ فتنہ پیدا ہو چکا ہے، آپ یقین مانیں کہ وہ پورے زور پر اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی جماعت بنائیں۔ ایسے عقیدے رکھنے والے قادیانی کی شکیل بن حنیف کے فوٹوز اپنے دکانوں میں رکھ کر کام کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی پوچھے کس کی تصویر ہے تو پھر وہ تبلیغ کرنے میں لگ جائیں کسی بھی طرح۔ ہمارے پاس بتایا گیا، ہم بھی پوچھے تو بتایا گیا کہ پورے طور پر 100% ایسے دکان بھی ہندوپور میں موجود ہیں شہر میں ہمارے، جہاں پر یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ان کی تصویر رکھ کر۔ میرے عزیز و پیارو، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، میں آپ کو اگلے جمعہ تفصیل سے عرض کروں گا، مطالعہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ مطالعے کے بغیر کوئی بات کہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی میرے میسج دیکھا، کم از کم تمہیدی بات تو آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ میں سوچ کر یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کم از کم تمہیدی بات عرض کر دیں، اگلے جمعہ آپ کے سامنے ختم نبوت بیان کریں۔ اس ایک عقیدے کو لے کر لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، ظالم کذاب جھوٹے قسم کے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان معصوم لوگوں کو جن کے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں، اکثر ایسے موجود ہیں جوان جو ابھی تک مکاتب میں آ کے الف با نہیں پڑھے ہیں، مسلمان ہیں، عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، مگر وہ آئے ہی نہیں، کبھی مکتب کو آئے ہی نہیں، مدرسہ تو دور کی بات، وہ کبھی آ کے قاعدہ بھی نہیں پڑھے، وہ اسلامی معلومات جو مکالمے ہوتے ہیں اس کو بھی انہوں نے یاد نہیں کیا، عقائد جو مختصر عقائد ہوتے ہیں، الگ الگ عنوانات پر عقائد ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور دیگر انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آمنت باللہ و ملائکتہ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ یہ آپ سمجھیں، انہی پر، ان عقائد پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عقیدہ بگڑ جائے، گویا کہ ایمان والا نہیں رہتا۔ آپ یاد رکھیے، داڑھی چھوڑے وہ اپنی جگہ پہ، امامہ باندھے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ جھبا پہنے اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس کا نام تو مسلمانوں میں باپ دادا مسلمان ضرور ہیں، اگر عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ عقیدہ اتنا نازک ہوتا ہے، عقیدے پر پختہ ہمارا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم عقائد کے اندر ہمارا اللہ پر عقیدہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ کیا ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر عقیدے کیا ہیں، ہمارا کتاب اللہ پر عقیدہ کیا ہے، سنت رسول اللہ پر کیا ہے، آخرت پر کیا ہے۔ یہ تمام کے تمام عقائد مختصر ہی صحیح اور جو جامع عقائد ہوتے ہیں ان کو تو دل و دماغ میں رکھ لینا چاہیے، ورنہ تو یہ ظالم ہمیں جال میں پھنسا کر، ہمارے نوجوانوں کو جال میں پھنسا کر وہ ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ بہت ایسے نوجوان ہیں ہندوپور کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایسے حالات موجود ہیں کہ آپ نے نہیں سنا، ہم تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم شہر میں رہ رہے ہیں، تقریباً 2 یا 3 افراد کے بارے میں اطلاع بھی مل چکی ہے کہ وہ ایمان سے ہٹ چکے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ محنت ایسے ہو رہی ہے۔
ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں پیاروں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سورہ تحریم کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی قابل غور ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ گھر والوں کا مطلب اپنے بیوی بھی ہیں، گھر والوں میں اپنے بچے بھی ہیں، گھر والوں میں اپنے رشتہ دار بھی ہیں، اپنے عزیز بھی ہیں، اپنے پڑوس بھی ہیں، سب شامل ہیں۔ اپنی کی بھی ایمان کی حفاظت کرنا ہے، دوسروں کے بھی ایمان کی حفاظت کروانا ہے، اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے ان کو پڑھانے کا۔ صبح سے شام تک اسکول جائیں گے، کوئی بات نہیں، جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں میں انجینئر بھی ہونا چاہیے، پروفیسر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر سائنسدان بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان ہر لائن میں آگے ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ میں وہ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو مسلمان ہیں، زید تھا بڑا ڈاکٹر بن گیا، سرجن بن گیا، مگر دیکھا گیا اس کے عقائد اتنے غلط ہیں کہ کافر سے بھی بدتر عقائد اس نے رکھا ہے، قرآن سے حدیث سے بغض رکھا ہے۔ مساجد کے جو اذان نکلتی ہے میناروں سے، ایسے بھی مسلمان پروفیسر ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو بہت پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ لوگ قرآن سے دور، حدیث سے دور، اذان سے دور، علماء سے دور کیوں ہیں؟ بہت پڑھے لکھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیوں دور ہو گئے؟ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ کر کے ان کے دل و دماغ میں زہر کو جو ڈال دیا گیا پڑھانے کے زمانے میں، اب وہ چل کے ڈاکٹر بن گئے، مگر حالت ایسی ہے کہ مرتے وقت شاید کہ کلمہ بھی ان کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسے وہ الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت کی جو سب سے ضروری جو چیز ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آپ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اتنی بات سمجھے، ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ بولو ہمارے نبی کون سے نبی ہیں؟ آخری نبی۔ اتنا دل و دماغ میں بٹھا لو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ میں آخری نبی ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو میں آخری۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ میں آخری نبی ہوں، اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں، میں نے خطبہ میں جو آیت تلاوت کی، خاتم النبیین، اللہ نے خود کہہ دیا خاتم النبیین، یہ سارے نبیوں کے آخری میں آئے، آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ جی پیسوں کی لالچ میں تو علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں عقائد کو بگاڑنے کے لیے پیسوں کی لالچ بھی دکھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کریں کہ کس طرح ان کے جال ہیں، الگ الگ طرح کے جال ہیں۔ اس میں سے ایک جال یہ بھی ہے کہ پیسے دیکھ کر انسان ہٹ جاتا ہے، پیسہ دیکھ کر انسان بے ایمان ہو جاتا ہے اور جاتا ہے غلط راستے پر۔ پیسہ دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا، فیصلہ غلط کر بیٹھتا ہے، اسے اپنے خبر کی فکر نہیں ہوتی، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہوتا، چلا جاتا ہے پیسہ دیکھ کر۔ تو یہ خطرہ ہے، دل و دماغ میں رکھیں، کوئی بھی مرنے تک ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، مرنے تک غرغرہ ہمارے زبان ہمارے جسم میں آ جائے، نزا کی کیفیت شروع ہو جائے، اس وقت تک ایک ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کون تو بھی آئے 100 دلیلیں پیش کرے، نہیں انہوں آخری نبی نہیں۔ کیا ہے دلیل؟ ایک دلیل اس نے دی، میں نے جو حدیث آپ کو بولا، اس زمانے میں بھی ظالموں نے خواہش بھی کی، نبی سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آخری آپ کے بعد نبی بننا چاہتا ہوں، آپ جاتے ہوئے اپنی رسالت نبوت مجھے دے کے چلے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھا تھا، کہا کہ نبوت تو دور کی بات، میں آپ کو اس چھڑی میں بھی شامل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا نبوت تو دور کی بات، میرے ہاتھ میں جو کمزور چھڑی ہے وہ چھڑی میں بھی تم شامل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا عقیدہ دل و دماغ میں پختہ ہو جائے
اور نوجوانوں تم باہر رہتے ہو ہوٹلوں کے پاس، چائے پینے تم زیادہ جاتے ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ مسالہ ڈوسا کھانے کے لیے تم جاتے ہو وہاں پر، ویسے جگہ پر ہی یہ کام ہو رہا ہے، مسالہ ڈوسا کھا کھا کے اور کھلا کے سب مسالہ لگا کے بھیج رہے ہیں۔ جی اورنگ آباد، جی اورنگ آباد کو بھی تشکیل کر رہے ہیں۔ ہم جیسا دوسرے جگہ پر دعوت تبلیغ میں ہم چلیں فلاں جگہ پر مقدس مقامات پر تشکیل کرتے ہیں، وہ لوگ اورنگ آباد کی بھی تشکیل کر رہے ہیں۔ تقریباً بہت ساری باتیں متولی صاحب کے علم میں ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اورنگ آباد وہیں پر وہ قذاب رہتا تھا۔ تو بہرحال ساتھ ساتھ میں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، مسالہ ڈوسا کھلا کے مسالہ لگا رہے ہیں نوجوانوں، چائے پلا پلا کے آؤ چائے اچھی ہے، پانی کم دودھ زیادہ ہے، اور یہاں پر کیا کیا خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، ظالم عقیدے بگاڑ رہے ہیں۔ چائے پینے تک بس وقت ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ ٹریننگ ہو چکے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک کس طرح وہ آدمی کو گمراہ کریں۔ بس دو چار جملے، 5-6 جملے۔ اب تو چائے پینے کا وقت بھی کافی لمبا وقت ہے، مختصر وقت بولے تو 1 گھنٹہ، چائے پیتا سو 1 یا 2، بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا، وہ کرتا یہ کرتا، پورے گاؤں کی فکر ہی سے ایک چائے پیے تک 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور وہ ظالم جو اچھا ٹریننگ ہو چکے ہیں وہ آپ کو صرف چائے پینے تک تمہارے عقیدے کو بگاڑ دیں گے، اور تم کو ہوٹل سے باہر بھیجتے کافر بنا کر بھیج دیں گے۔ تم دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو چکے ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اسلام سے خارج بھی ہو چکا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کافر مروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی عقائد کی حفاظت فرمائے۔ ختم نبوت پر انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ جتنی باتیں آج کہی گئیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے بھی ایمان کی حفاظت، اپنی اولاد کی بھی، اپنے مسلمان بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھیں۔